نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ توبہ کی قبولیت کی علامتیں۔ کچھ علامتیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں، جو رہنمائی کرتی ہیں توبہ کے درست ہونے پر اور اس کی قبولیت پر۔ یعنی کچھ علامتیں ایسی ہیں جو توبہ کے صحیح اور قبول ہونے کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتی ہیں کہ واقعی کسی شخص کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور وہ چیز ہے جس سے مانوس ہوتا ہے توبہ کرنے والا اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ یعنی ان علامات کو دیکھ کر توبہ کرنے والا سکون محسوس کرتا ہے، انس محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کے واقع ہونے سے جانتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر جا رہا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص یہ علامات دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں صحیح کام کر رہا ہوں، صحیح طور پر توبہ کر رہا ہوں اور میری توبہ قبول ہو رہی ہے۔ وہ راستہ جو پہنچاتا ہے یا پہنچانے والا ہے نجات تک اور کامیابی تک قیامت کے دن۔ اور ان علامتوں میں سے نمبر 1 کہ ہو جاتا ہے بندہ توبہ کے بعد بہتر، زیادہ اچھا اس سے جو اس سے پہلے ہوتا ہے۔ یعنی بندے کے حالت میں، اس کی عبادت میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کاموں میں بہتری آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں امپروومنٹ ہوتی ہے، اس کا وقت اب نیکیوں میں گزرتا ہے۔ اور ہر انسان اس بات کو اپنے نفس میں، اپنے اندر، اپنی ذات میں محسوس کرتا ہے۔ یعنی یہ خوشی انسان خود ہی اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کے بعد توجہ کرنے والا ہو اللہ کی طرف، عالی ہمت ہو، یعنی اس کی ہمت بڑھ چکی ہو، عزم پختہ ہو چکا ہو، اس کی ڈٹرمینیشن میں اضافہ ہو چکا ہو، تو یہ چیز دلالت کرتی ہے اس کی توبہ کی سچائی پر، اس کے درست ہونے پر اور اس کے قبول ہونے پر۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد انسان کے دل کی کیفیت بدلتی ہے، اس کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ پہلے وہ سوچتا ہے کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، یہ کام تو نیک لوگ کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن جب وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی نیکی کرنے کی قوت آ جاتی ہے، اور پھر اس کا ڈٹرمینیشن اور اس کا ارادہ بھی بڑا پکا ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ڈاواں ڈول نہیں رہتا کیونکہ وہ اپنی چوائس سے ایک نیا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو شعوری طور پر مسلمان ہوتے ہیں، ایک تو نا بائی برتھ مسلمان، ایک وہ ہیں جو اپنی چوائس سے مسلمان ہوتے ہیں اور اپنی پچھلی زندگی کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور اسلام کا راستہ صحیح طور پر اختیار کرتے ہیں، تو ان کی ہمتیں اور ان کے ارادے اور ان کے کام عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں اگر وہ واقعی صحیح معنوں میں مسلمان ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لا علم تھا، جاہل تھا یا گناہوں کی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن جب اس کو احساس ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو اس کے بعد کی زندگی زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتی، زیادہ قوی ہو جاتی، فائدے کی ہو جاتی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ نمبر 2 کہ مسلسل رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے خوف اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس اس کے ساتھ رہنے والا۔ یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں رب کی یاد ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے فوراً ہی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس بے شک عاقل نہیں امن کرتا، نہیں بے خوف ہوتا اللہ کی چال سے ایک لمحے بھر کے لیے بھی، تو اس کا خوف مسلسل رہتا ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ملائکہ کا یہ قول سن لے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ انسان زندگی کے آخری لمحے تک اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی بے خوف نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب تو سب ٹھیک ہو چکا ہے، نہیں، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں میں پھر سلپ نہ کر جاؤں،
کہیں میں پھر پلٹ نہ جاؤں. یعنی وہ اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتا یا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ میں تو نیک ہوں اور مجھے کوئی چیز پھسلا نہیں سکتی، بھٹکا نہیں سکتی. جو شخص جتنا سچا مومن ہوتا ہے اتنی ہی فکر مندی کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما کے رکھ. تو فرشتوں کا قول، فرشتوں کی بات جو اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، جس کا وعدہ تم سے دنیا میں کیا گیا. یہ جملہ جب وہ سنتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. سورۃ حامیم السجدہ کی آیات سب نے پڑھ رکھی ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کریں، جم جائیں، ثابت قدمی اختیار کریں. ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے ان پر اترتے ہیں. اور خاص طور پر موت کے وقت جان لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، مت ڈرو. ساری زندگی تم نے ڈرتے ڈرتے گزاری، اب ڈر ختم ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو دنیا چھوڑنے کا یا کسی بھی چیز کے جانے کا، کیونکہ جو تمہاری زندگی کا مقصد تھا، جو تمہاری مرضی تھی، جو تمہاری چاہت تھی، آج وہ پوری ہو جائے گی. کیا؟ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، جیسے دوسری آیت میں آتا ہے. اور وہ ابشروا بالجنت، اور وہی اس کو جنت کی خوشخبری مل جاتی. تو انسان جب جنت کی خوشخبری پاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض فوت ہونے والوں کے چہروں پر ایک خاص طرح کی مسکراہٹ ہوتی. یہ کہاں سے آتی ہے یہ مسکراہٹ؟ مرتے وقت تو انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، تو تکلیف کی تو ایک خاص کیفیت چہرے پر آ جاتی ہے. لیکن ایسے لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں، کیوں مطمئن ہوتے ہیں، کیوں پرسکون ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ خوشخبری مل رہی ہوتی ہے اور ان کا خوف دور ہو جاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جتنا جتنا دین کو پڑھتا جاتا ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ خوف آتا جاتا ہے کہ کہیں میں کچھ غلط نہ کر دوں، کہیں میری آخرت خراب نہ ہو جائے، کہیں میری کسی بات پہ پکڑ نہ ہو جائے. لیکن جس وقت زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہوتا ہے، تو وہیں سے انسان کے سارے غم، دکھ، درد، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ کامیاب ہو کر دنیا سے لوٹ رہا ہے. وہاں اس کا خوف بھی چلا جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، اور اس کا قلق اور بے چینی اور تکلیف وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر میرے 2 قدموں میں سے ایک جنت میں بھی داخل ہو جائے تو بھی میں اللہ کے مکر یا چال تدبیر سے بے خوف نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں واپس بلا لیا جاؤں جب تک پوری طرح اندر نہ ہو جاؤں. اب ابو بکر صدیق کا خوف عام انسانوں کے خوف سے زیادہ ہے، اس لیے وہ ابھی بھی امن میں نہیں، حتیٰ کہ جنت کے اندر پورے نہ چلے جائیں. تو جتنا جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا خوف زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے. وَلَعَلَّ هَذَا اسْتِعْشَارٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. اور شاید یہ محسوس کرنا، یعنی اس بات کا اتنا زیادہ خوف ہونا کہ میرا کیا بنے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے ہے، اس حدیث کی وجہ سے ہے. کیا؟ کہ القلوب، دل، بین اصبعین، 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے، من اصابع الرحمن، رحمان کی انگلیوں کے، یقلبها کیف یشاء، وہ انہیں الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے حالات جانتا ہے. ہم اگر دین پر ہیں یا ہمیں اس سے محبت ہے یا ہم اس راستے کو اپنائے ہوئے، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، عنایت ہے. اور جس انسان کو جتنا زیادہ اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے جو مجھے ملی ہے،
اللہ کی پہچان، اللہ کے دین کا راستہ، وہ اتنا زیادہ اس پر شکر گزار ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ کسی نعمت پر انسان خوش اور شکر گزار ہوتا ہے اتنا ہی ساتھ ڈر آ جاتا ہے. یاد رکھیے کہ نعمت پر خوشی کے برابر ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے، یہ نعمت چلی نہ جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کی یہ محبت میرے دل سے کم نہ ہو جائے. کیونکہ یہ ڈر کہ یہ نعمت ہے میرے لیے، کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ ایک ڈر ہوتا ہے. انسان جس بھی چیز سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ایک پین بھی ہوتی ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ میری محبوب چیز مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے. کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوچیے، آپ دیکھیے کہ بچوں سے آپ کو محبت ہوتی، لیکن بچوں کی جدائی کا غم بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی خوف بھی ہوتا ہے. خوف کس چیز کا؟ کہ کہیں یہ اس راستے سے نہ ہٹ جائیں، دین کا راستہ نہ چھوڑ دیں، یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں جو دنیا میں کوئی تو وہ دنیا کے اعتبار سے سوچتا ہے. تو اسی طرح جس شخص کو دین کی نعمت مل جاتی، قرآن کی دولت مل جاتی، اور پھر جنت کی فکر اور شوق اس کو لگ جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ نعمتیں مجھ سے، یہ دل کا یہ احساس اور یہ خوشی اور یہ سکون مجھ سے چھن نہ جائے، اور کہیں میرا دل نہ بدل جائے. کیونکہ دل تو بدلتا رہتا ہے، انسان کی چوائسز بھی بدلتی رہتی ہیں. دنیا کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ کبھی آپ کو بہت پسند ہوتی تھی اور اب وہ آپ کے لیے بہت نارمل ہے. کبھی اس چیز کے لیے آپ تڑپتے تھے، روتے تھے، اور اب وہی چیز آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. تو دنیا کی چیزوں کے بارے میں بھی ہماری محبتیں، چاہتیں، ہماری ڈیزائرز، ہماری جو ایک پیشن ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ دل کی حالت بدلتی ہے، چیزوں کی ویلیو بدل جاتی ہے. دین کے معاملے میں بھی یہ ڈر انسان کو رہتا ہے کہ کہیں میرا دل نہ بدل جائے. اور وہ کب بدلتا ہے؟ جب کمپنی تبدیل ہوتی، جب مواقع نہیں رہتے انسان کے پاس. یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے، ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا، اس لیے اس سے محبت کم نہیں ہونی چاہیے. انسانوں کی محبت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے کیونکہ انسان بدلتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی میں کوئی تبدیلی نہیں، اس قرآن میں کوئی چینج نہیں، یہ وہی قرآن ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں، وہی ان کے اخلاق ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا سے گئے. لہٰذا یہ دین اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ چینج نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اگر ہمارا اسے تعلق نہیں تو پھر ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی. تو ایک تو اس چیز کے ساتھ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو اور ہم حق کے راستے پر رہیں تو پھر قرآن سے، اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے، اللہ والوں سے، دین سے جڑ کے رہیں، تھامے رکھیں ان چیزوں کو. تو پھر انسان کا خوف ذرا کم ہوتا ہے. جسے آپ دیکھیں اکیلے آپ کہیں پر بھی ہوں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے، لیکن آپ ایک گروپ کے اندر ہوتے ہیں چاہے دنیا کے کسی کام میں تو آپ کو ایک سپورٹ ہوتی ہے، ایک سیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے. اسی گھر اسی بلڈنگ میں آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگ اور ہوتی ہے، جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو فیلنگ اور ہوتی ہے. اسی جگہ کو آپ لے لیں، اگر رات کے 12 بجے آپ کو یہاں اکیلے بیٹھنا پڑے تو دل کی حالت، وحشت کی حالت کیا ہوگی. تو بالکل اسی طرح جب ہم دین کی مجلسوں کو، ان رونقوں کو، ان روشنیوں کو چھوڑ دیتے تو اندھیروں میں چلے جاتے، اور ان اندھیروں میں بعض اوقات آئسولیشن میں بھی چلے جاتے. کتنے لوگ ایسے کہ جیسے مجلسوں میں شریک ہوتے تھے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا، آہستہ 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 ان سے دور ہوئے، تنہا ہو گئے، اور پھر اس ڈارکنیس میں چلے گئے، اور پھر اس خوف کا شکار ہو گئے. وہ اللہ سے دوری کا خوف اور آخرت کا بھی فکر تو آتا ہی ہے بندے کو. جس کو ایک دفعہ آخرت کا پتہ چل جائے وہ ٹوٹلی بے خوف تو نہیں ہو سکتا، لیکن اپنے آپ کو ہیلپ لیس اور انسیکیور بھی محسوس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اگر توبہ کرتا ہے، ایک نئی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اس میں اس کے لیے لائف سپورٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ اس کی روح اور اس کا دل مر نہ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.